ہم نے ایک بات سنی بزرگوں سے جو کارگزاریاں ہوتی ہیں، کارگزاری میں سنا کہ جو آدمی 40 دن اللہ کے راستے میں نکلے، پھر میں نے اس کو آزمایا اس بات کو، اور یقین جانے اللہ کے گھر میں ممبر رسول پہ بیٹھ کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بات جو سنی تھی وہ سچی ثابت ہوئی۔ 40 دن جو اللہ کے راستے میں نکلے، 40 دن لگائے، چلہ لگائے، اور تکبیر اولیٰ فوت نہ ہونے دے۔ جو حدیث پاک میں ہے تکبیر اولیٰ کے فضائل جو 40 دن تک پڑھے گا تکبیر اولیٰ کے ساتھ، تکبیر اولیٰ فوت نہ ہونے دے، کہتے اللہ پاک اس کو نفاق سے بری کر دیتے ہیں۔ اور پھر نماز اللہ پاک اس کو توفیق عطا فرماتے، وہ نماز نہیں چھوڑتا، پھر نماز کے لیے اللہ اسے خود توفیق دے دیتے ہیں۔ ہم نے ایک شخص کو دیکھا ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، جب سفر کے دوران کسی کام کاج کے دوران نماز کا وقت ہو جائے تو کہتا ہے یہ نماز پڑھے نہ پڑھ کے نہ، اگرچہ کھانا بھی لگا ہوا ہے یا کوئی اور معاملہ بھی ہے، کہتا ہے یہ نماز نہ پڑھ لے پہلے۔ دوسرے مولانا صاحب مجھے کہنے لگے کہ یہ چلے نہیں برکت ہے کہ اس نے 40 دن، تو اسے میں نے پوچھا، اس نے کہا 40 دن میں نے اللہ کے راستے میں گزارے، اور میں نے چونکہ میں نے خود ہی اس کو یہ کہا تھا کہ نماز کے یہ 40 دن لگا تو رہے ہو لیکن کوشش کرنا کہ ان 40 دنوں میں تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو۔ اور یقین کریں کہ اس نے کہا مولانا صاحب آپ ہی سے سنا تھا کہ تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو، تو میں نے 40 دنوں میں تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہونے دی۔ کہتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ مجھے اس پہ استقامت نصیب فرمائے کہ اس کے بعد جو ہے نا مجھے نماز کا کھٹکا رہتا ہے۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے کہتا ہے سویا ہوا تو اٹھ جاتا ہوں کہ نماز کا وقت ہے، اس کے بعد اللہ نے مجھے توفیق دے دی کہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت استقامت عطا فرمائے، کہ جو عمل بھی کرے اس پہ رب سے استقامت مانگیں، یا اللہ یہ کام تیری توفیق سے کر لیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات 100% نہیں 1,00,000% ہے، جب اللہ توفیق نہ دے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ نماز کے لیے ایک بندہ مسجد میں چلا، وہ اللہ کی توفیق سے مسجد میں آیا ہے، یہ بات یاد رکھے۔ اگر اس نے تلاوت کی ہے تو اللہ کی توفیق سے اس نے تلاوت کی ہے، اس نے کوئی صدقہ خیرات کیا تو اللہ کی توفیق سے کیا، رمضان شریف کا روزہ رکھا تو اللہ کی توفیق سے رکھا۔ اگر رب توفیق نہ دیتا تو وہ نہ روزہ رکھ سکتا، نہ نماز پڑھ سکتا، نہ تلاوت کر سکتا۔ یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے، اللہ کی عطا ہوتی ہے، تو بندہ نیک بن جاتا ہے، بندہ مسلمان بن جاتا ہے۔ صحیح بنو۔ کہتے ہیں کہ آدمی اگر نماز نہ پڑھتا ہو، تلاوت نہ کرتا ہو، اچھے اعمال نہ کرتا ہو، با اخلاق آدمی نہ ہو، تو اس کا صرف کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس کی زندگی تو کافروں کی طرح ہی گزر رہی ہے۔ اللہ رب العزت جس کو کلمے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، وہ اللہ سے مانگتا رہے کہ یا اللہ مجھے نیک اور اچھا بندہ بھی بنا دے، کیونکہ نیک اور اچھا بندہ بننا یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ ایسے ہم نے اکثر و بیشتر لوگ دیکھے، ایک تو یہ ہے کہ علماء تو انبیاء کے وارث ہیں، علماء دین پڑھے ہوئے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث شریف پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کا عبادت کرنا، نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا بہت بڑی بات ہے، لیکن ایک عام آدمی کا یہ سارے کام کرنا زیادہ معنی رکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ بیچارہ پڑھا ہوا بھی نہیں ہے، اس کی زندگی بھی اس طرح خاص سنت کے مطابق نہیں ہے۔ اگر وہ آدمی نماز کے لیے آتا ہے، تلاوت کی پابندی کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، تو وہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ ہم نے اکثر و بیشتر ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جو بالکل دنیا دار تھے، دنیا میں مطلب کاروبار میں، تجارت میں کھبے ہوئے، لیکن نماز روزے کے اتنے پابند ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ مجھے ایک آدمی نے ایک بندے کے بارے میں کہا جی ان صاحب کو آپ جانتے ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل آپ کیا کہتے ہیں کہ نماز پڑھتا ہوگا؟ بظاہر تو میں نے جب اس کا اولیاء چولہا دیکھا میں نے کہا یار اتنا نہیں لگتا نماز پڑھتا ہوگا۔ کہتا ہے ایسی تہجد بھی کدے قضا نہیں ہوئی نے، اسی وچ رہنے ہیں۔
حالانکہ بظاہر اس کا حلیہ اگر دیکھا جائے تو بندہ کہتا ہے یار پتہ نہیں نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. کہتا ہے مولانا صاحب اس کی تہجد بھی قضا نہیں ہوتی, ہم اندر رہتے ہیں ہمیں پتہ ہے. تو ایسا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں کوئی برا نہیں ہے, برے اعمال کی وجہ سے انسان برائیوں میں مشہور ہو جاتا ہے, ورنہ اللہ نے ہر کسی کو پاکیزہ پیدا کیا. اللہ نے ہر انسان کو پاکیزہ پیدا کیا. اللہ نہیں چاہتے کہ میرا بندہ برا ہو, یہ برائی کرے, یہ گناہ کرے, یہ معصیات کرے, اللہ نہیں چاہتا. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں, اللہ نے 18,000 مخلوقات پیدا کی, 18,000 مخلوقات بنائی, ان میں سے سب سے اونچا جو درجہ ہے وہ انسان کو عطا کیا. یعنی انسان کے سر پہ اللہ نے خلافت کا تاج رکھا. اب انسان جو ہے یہ اللہ کا خلیفہ ہے. اللہ نے اس کو کہا کہ میں نے اس کو خلافت دی ہے, اس کو خلیفہ بنایا. آپ مجھے بتائیں کہ کوئی بھی شخصیت کسی پر اعتماد کرتی ہے تو کسی وجہ سے کرتی ہے. آپ کسی کی شہادت دیتے ہیں تو آپ لازم بات ہے اس کو سمجھتے ہیں پہلے, یار بندے کی میں شہادت دے رہا ہوں, اس بندے کو جانتا ہوں, یہ بندہ اچھا ہے, یہ اس طرح کا معاملہ ہے, تو آپ ہی آپ شہادت دیں گے. اللہ نے جب انسان کے سر پہ خلافت کا تاج رکھا تو اللہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ یہ برائی کرے, یہ میری نافرمانی کرے اور یہ جہنم میں جائے. اس لیے کہ اللہ نے اس کو عزت دی ہے, اپنا خلیفہ کہا ہے اس کو, اپنا نائب کہا ہے اس کو. اس لیے انسان کو برائی کرتے ہوئے, جھوٹ بولتے ہوئے, ملاوٹ کرتے ہوئے, دھوکہ کرتے ہوئے, چوری ڈکیتی کرتے ہوئے 101 بار پہلے سوچنا چاہیے. اب میں بتاؤں آپ کو کہ اکثر و بیشتر ہندوستان میں جو ہندو مسلمان ہوئے ان کی تاریخ الحمدللہ کچھ حد تک میں نے پڑھی. کہتے ہیں کہ اکثر و بیشتر ہندوؤں نے نا مسلمانوں کے حالات زندگی دیکھ کے کلمہ پڑھا. یار یہ ایسے عجیب لوگ ہیں. کہتے ہیں کہ ایک ہندو سفر کے لیے چلا گیا, اس نے اپنی بیٹی ہے, اس کے گھر میں جوان بیٹی تھی. اب وہ کسی سفر کے لیے گیا, بیٹی کو چھوڑنا پڑ گیا پیچھے. انہوں نے سوچا یار اس کو چھوڑنا کہاں ہے, انہوں نے کہا جی وہ مسلمان ہے حاجی صاحب نے, انہوں نے کار چھوڑ کے ویسا. حالانکہ وہ ہندو ہے, ہمارے مذہب کے ساتھ اس کا کوئی لین دین نہیں ہے, اپنے بھی ہیں اس کے رشتہ دار بھی ہیں, سب ہیں, لیکن اس نے اعتماد کیا مسلمان پر. اس نے کہا میں اپنی بچی کو مسلمان کے گھر چھوڑ کے جاؤں گا. تو آپ پھر اندازہ لگائیں کہ جہاں پر وہ رہتا تھا مسلمان کے حالات زندگی سے وہ واقف تھا نا, کہ کتنا باحیا ہے, کتنا اچھے اخلاق والا بندہ ہے, کتنا عالی اس کی مطلب یہ کہ زندگی ہے. اس نے اپنی بچی کو مسلمان کے گھر چھوڑا اور چلا گیا. جو ان کے معاملات تھے معاملات کر کے واپس جب پلٹا, واپس آنے کے بعد اپنی بچی کو جو ان کے پاس مسلمانوں کے پاس امانت تھی اس کو واپس اپنے گھر لیا اور جا کے پوچھا بیٹا اتنے دن تم مسلمانوں کے پاس ٹھہری ہو, لازمی بات ہے ان کو تم نے دیکھا, کھانا کھاتے دیکھا, معاملات میں دیکھا, گھر میں جو ہے گھر میں ہے تو ساری چیزیں دیکھتے ہیں, کیسا پایا ان لوگوں کو. اس بچی نے کہا اپنے والد سے, کہا کہ میں نے جتنے دن بھی اس مسلمان حاجی صاحب کے گھر میں گزارے ہیں یقین جانے ایسی عزت کی حفاظت شاید میرے اپنے گھر میں میری نہ ہوتی ہو جیسی حاجی صاحب کے گھر میں ہوئی ہے. ایسے لوگ ہیں یہ مسلمان, باحیا ہیں, باکردار لوگ ہیں اور اچھے لوگ ہیں. میں نے اتنی عزت اس حاجی صاحب کے گھر میں دیکھی ہے جتنی اپنے گھر میں بھی مجھے میسر نہیں ہے. اس نے کہا بیٹا پھر آپ ہی بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس نے کہا میں تو چاہتی ہوں ہمیں مسلمان ہو جانا چاہیے, ہمیں تو مسلمان ہو جانا چاہیے. کہ اتنے پاکیزہ لوگ ہیں, اتنے خوش اخلاق لوگ ہیں, عزت بیزتی کو اتنا محفوظ سمجھنے والے لوگ ہیں. تو والد صاحب سے کہنے لگی مجھے لگتا ہے کہ ہمیں مسلمان ہو جانا چاہیے.